من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آج ایک اور آیت کریمہ جس میں رب قدیر جل جلالہ نے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عطا فرمائی، وہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میرے پروردگار کے نزدیک کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے الفاظ سے بات کرنا، یہ ادب بھی میرا پروردگار سکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کے معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا، یعنی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہتے، لیکن عین کے نیچے کے زیر کو تھوڑا سا کھینچ کر کہتے۔ معاذ اللہ، ان کی مراد توہین تھی، اس لیے کہ اس میں اس کا معنی یہ ہوتا تھا، معاذ اللہ چرواہے کے معنی میں ہوتا تھا، اور وہ یہ الفاظ یہ لفظ استعمال کر کے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے۔ چونکہ مومنین کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ عین کی زیر کو کھینچتے نہیں تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طریقے سے حضور کے ارشاد کو سن سکیں، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رعایت کے لیے یہ معروضہ پیش کیا۔ تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ جس لفظ کے دو معنی نکلتے ہوں ان میں سے ایک معنی برا ہو، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جائے۔ قربان میرے آقا آپ کی عظمت پر کہ آپ کی بارگاہ کا ادب میرا خود پروردگار سکھا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، پروردگار جل جلالہ نے مومنین سے خطاب فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، قربان جائیے اللہ عز و جل نے کم و بیش 88 مقامات پر قرآن مقدس میں یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب فرمایا، جبکہ یہودیوں سے اللہ عز و جل نے یا ایہا المسکنہ مساکین کہہ کر کے خطاب فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں، امام راضی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو قرآن مجید میں 88 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہودیوں کو یا ایھا المساکین سے خطاب فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسکنہ کو لازم فرما دیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری۔ لہذا یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، جب اللہ تعالیٰ مومنین کو ایمان سے خطاب فرمایا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کو جہنم سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مومن تمام اسماء اور صفات میں سب سے افضل اسم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مومن کو سب سے افضل اسم سے خطاب فرمایا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، فرض۔ اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سائبہ بھی ہو، اندیشہ بھی ہو، زبان پر لانا منع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام خود جاری فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ میرے آقا کتنی شان والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں کہ ان کی بارگاہ کا ادب
خود پروردگار جل جلالہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت موقع پر ادب بارگاہ رسالت بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آداب رسالت کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک ہم سے کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہو جس کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں معمولی بھی بے ادبی ہو۔ اللہ بے ادبوں سے بچائے، بے ادبی سے بچائے، با ادب بنائے، اور با ادب والوں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمائے۔ آپ سب کو 1500 سالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اچھی طریقے سے منانے کی گزارش ہے۔ کثرت سے درود پڑھیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم